بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت آج کے اخبارات اور خبروں کے ساتھ۔ بڑا فوکس حکومتی اتحاد کا آج جو ایوان صدر میں ہونے والی کانفرنس ہے غزہ کے معاملے پر، لبنان کے معاملے پر، اس میں ایک موقع آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے وہاں پر، میاں نواز شریف بھی وہاں پر ہوں گے، اور شہباز شریف بھی، آصف زرداری بھی۔ تو بظاہر تو یہ کانفرنس ہو رہی ہے فلسطین کے معاملے پر، لیکن جو اصل ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے مولانا کو رام کیا جائے تاکہ وہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے وہ ووٹ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تو آج جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس حوالے سے جوڑ توڑ جو ہے وہ اپنے پیک پر ہوگی۔ اب اس پر بڑا تکیہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کئی ماہ بعد نواز شریف کی ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ تو آئینی ترامیم ابھی ایجنڈے پر حکومت کے موجود ہے اور ان کی بھرپور کوششیں جاری ہیں کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو رام کیا جا سکے، اور اگر 2-4 پی ٹی آئی کے لوگ بھی مل جائیں ان سے ووٹ ڈلوا لیا جائے، کیونکہ اب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حوالے سے راستہ قانونی فراہم کر چکے ہیں 63A کو، جو انہوں نے اس کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے۔ جبکہ جو دوسری جانب یہ تو خبر چل رہی ہے مین سٹریم میڈیا پر، لیکن سوشل میڈیا پر جو علی امین گنڈا پور کی واپسی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے، بہت ساری اسپیکولیشن ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ اسپیکولیشن کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہاں در حقیقت گئے تھے علی امین گنڈا پور۔ یہ آج اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے وکلاء کی اور صحافیوں کی بات ہوگی، تو وہ وہاں سے جو سٹیٹمنٹ آئے گی اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا۔ لیکن بہرحال اس بات کی دھوم ہے کہ جو احتجاج ہے وہ کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف نے، کہ جب تک عمران خان صاحب کوئی اگلی گائیڈ لائن نہیں دیتے یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور آج مختلف لوگ پہنچ رہے ہیں، پنجاب سے بھی آ رہے ہیں، کے پی سے بھی اور آ رہے ہیں، اور جو شنید ہے، جو اطلاعات چل رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر بلو ایریا میں کیمپس لگائے جائیں گے، یعنی جو سینٹرل پنجاب کے لوگ ہوں گے، جو سرائکی پنجاب کے لوگ ہوں گے، پھر ادھر کے جو لوگ ہیں یہاں سے جو پنڈی کے لوگ اور دوسرے کشمیر سے آنے والے، سارے کے سارے کیمپ لگائیں گے۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت کیسے ریئیکٹ کرے گی، کیمپ کیسے ان کو لگانے دے گی۔ تو کنٹینرز جو ہیں وہ بلو ایریا میں ابھی تک موجود ہیں۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر کچھ کنٹینر ہٹائے گئے ہیں، لیکن یہ خبر قطعی طور پہ غلط اور بے بنیاد ہے کہ سارے راستے کلیئر کر دیے گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ابھی بھی کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی اسلام آباد میں بہت سارے لوگ ہیں جو کے پی کے سے اور پاکستان کے دوسرے حصوں سے آئے، وہ بھی موجود ہیں۔ اور آج جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے بھی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جیسا میں نے کہا کہ عمران خان صاحب آج گفتگو کریں گے، اور وہ جو بتائیں گے لائحہ عمل اس کے مطابق آگے کہانی چلے گی۔ کراچی میں جو دھماکہ ہوا وہ ایک مین جو ہماری اس میں خبریں تو آ رہی ہیں، لیکن یہ دھماکہ اس میں جو وکٹم تھے، جو نشانہ بنائے گئے، وہ چائنیز نیشنل تھے، کیونکہ چائنیز نیوز ایجنسی نے یہ بات کہی ہے۔ پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو غیر ملکی کہہ رہا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا آبجیکٹو حاصل کرنے ہیں حکومت پاکستان نے، کیونکہ جو بیرونی دنیا ہے ان کو تو پتہ ہے اگر تو، اور کہ وہ چائنیز تھے ساری، اور چائنیز نیوز ایجنسی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ چائنیز کو وکٹم بنایا گیا ہے، لیکن پاکستانی جو ہمیشہ صرف اپنی عوام سے خبریں چھپاتے ہیں اور ان کو غلط تاثر دینے میں بڑی ایک مہارت رکھتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی غیر ملکی، صرف پاکستانی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون لوگ تھے۔ یہ بی ایل اے کے لوگ تھے، انہوں نے آ کے حملہ کیا، اور اس پہ کرٹیسزم اس لیے ہو رہا ہے کہ سندھ سے 1000 پولیس والا سندھ نے بھیجے ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کم از کم جو سندھ میں لا اینڈ آرڈر ہے، اور خاص طور پر چائنیز جو ہمارے بڑے دوست ہیں مل کر پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں سی پیک میں، ان کو سیکیورٹی دیں، اس پولیس کو وہاں کے لیے استعمال کریں۔ لیکن جو سارے وسائل ہیں وفاقی حکومت وہ خرچ کر رہی ہے
پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے، پی ٹی آئی کی گرفتاریوں کے لیے اور ان کے مظاہروں کو روکنے کے لیے جو اتنے وسائل ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے لگائے ہوئے ہیں، ایجنسیاں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کی سرویلنس پہ لگی ہوئی ہیں، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان میں جب لا اینڈ آرڈر اتنا ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اپنے پیک پر پہنچی ہوئی ہے، تو سارے جو وسائل ہیں وہ ایک جماعت تحریک انصاف کو روکنے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں. اور یہ بھی آج جو اس حوالے سے بھی آج بھرپور تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا اس حوالے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے، لیکن مین سٹریم جو ہے بڑا وہ بالکل اسی طرح ہاسٹیج ہے اور کوئی خبر وہ اپنی مرضی سے وہ نہیں چلا پا رہے. ایک اور جو خبر جس ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی جس پر اپنا ریئیکشن دیا ہے، پشتون تحفظ موومنٹ PTM، ان پر پابندی لگا دی ہے وفاقی حکومت نے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک انسانی حقوق کی حوالے سے کام کرنے والی تنظیم تھی. یہ کنٹروورسی کیونکہ انہوں نے 11 تاریخ کو ایک جرگہ بلایا ہوا ہے، گرینڈ جرگہ، تو اس کو اب غیر قانونی قرار دے کے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ پشتون تحفظ موومنٹ کا جو ووٹ تھا وہ جب عمران خان کی حکومت کو ہٹانا تھا تو شہباز شریف نے لیا تھا وہ ووٹ، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. اب جو چند دن پہلے پشاور میں ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی اور تب وفاقی حکومت نے یہ کہا تھا کہ یہ صوبائی حکومت نے کی ہے، جبکہ جب چیزیں کھل کر سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ چیف سیکرٹری کا جو آرڈر تھا وہ وفاق کی طرف سے آیا تھا، اور اب جو پابندی بھی جو ان پر لگائی گئی ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہے. تو KPK پولیس ان افسروں کے خلاف کارروائی کا ارادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے PTM پر یہ سب کچھ کیا تھا. لیکن اس نے پھر وہ کنٹروورسی کو تازہ کر دیا ہے کہ وفاق نے وہ چیف سیکرٹری نہیں دیا KPK کو جو علی امین گنڈا پور چاہ رہے تھے، اپنا چیف سیکرٹری لگایا ہوا ہے. تو ایک طرح سے KPK میں وفاقی حکومت یا جو وفاقی حکومت کی پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں وہ KPK کی بیوروکریسی کو سم ہاؤ دی ادر وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے. اور اب کل جو علی امین کی تقریر تھی اس میں انہوں نے IG پنجاب پر بڑی تنقید کی اور کہا کہ فلور آف دا ہاؤس پر میں ان سے IG اسلام آباد پر کہ فلور آف دا ہاؤس پر میں ان سے معافی منگواؤں گا. انہوں نے حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، اور پہلے ہی یہ اعلان کر چکے ہیں اسد کیسر کہ وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کی ریپیئر نہیں کرائی جائے گی، اس کو رکھا جائے گا تاکہ آنے والی نسلوں کو بتایا جا سکے جب بھی کوئی وہاں پہ وزٹ کرے گا کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کی حقیقت ہے. تو آج کا بڑا اہم دن ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اڈیالہ سے عمران خان کی طرف سے کیا میسج آتا ہے اور یہاں پر جو احتجاج ہے اس کی کیا کیفیت بنتی ہے، کس طرف یہ جاتا ہے. اور ایوان صدر میں جو آئینی ترامیم کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بظاہر یہ کانفرنس جو ہے یہ فلسطین کے حوالے سے ہے، بیروت کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے اندر جو ایجنڈا ہے، میں پہلے بھی پچھلے 2-3 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اہم معاملات ہیں جو بڑے لوگوں کے دلوں کے نزدیک ہیں اس کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ فلسطین کی آڑ میں مولانا فضل الرحمان کو منانے کی ایک کوشش ہے. اب لیٹ سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. انشاءاللہ آپ کو خبریں دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.